مجالس فاطمیہ، مجالس فاطمیہ فقط ثواب کی مجالس نہیں ہے، شعور کی مجالس ہیں، بصیرت کی مجالس ہیں۔ پیروان فاطمہ زہرا سے فقط اپنی دنیاوی حاجات نہ مانگے، فقط جنت کی چند نعمتیں نہ مانگے، بلکہ سب سے پہلے جو واسطہ دے خدا کی بارگاہ میں فاطمہ زہرا کا واسطہ دے کر، وہ کیا ہے کہ پروردگارا وہ شعور و بصیرت جو آپ نے فاطمہ زہرا کو عطا کیا تھا، اس شعور و بصیرت کی ایک تجلی ان پاکستانیوں کو بھی عطا فرما، تاکہ کیا کریں، تاکہ یہ بھی اصل ماجرا کو سمجھ سکے کہ اصل ماجرا کیا تھا۔ جناب سیدہ کو معلوم تھا کہ فدق بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے اٹھایا، اس لیے اس پر احتجاج کیا، اسی پر اس پر دلائل دیے، پوری جنگ لڑی جناب زہرا نے فدق کے اوپر۔ لیکن یہ تمام کچھ کرنے کے باوجود جناب سیدہ کو معلوم تھا کہ اصل ماجرا فدق نہیں، اصل ماجرا فدق نہیں ہے۔ امیر المومنین کو بعنوان خلیفہ رسول نہ ماننا یہ بڑا اہم واقعہ تھا، یہ بہت اہم واقعہ تھا، اتنا اہم واقعہ تھا کہ جناب سیدہ ہرگز اس کو فراموش نہیں کر سکیں۔ تحریک چلائی، مدینے کا ہر دروازہ کھٹکھٹایا اور انہیں کہا جو کچھ تم نے غدیر میں سنا ہے اس کی گواہی دو آ کر۔ چشم پوشی کے قابل نہیں تھا یہ واقعہ، اہم واقعہ تھا، لیکن جناب سیدہ کو معلوم تھا کہ یہ اہم واقعہ ضرور ہے لیکن یہ بھی اصل ماجرا نہیں ہے، اصل ماجرا یہ بھی نہیں ہے۔ چونکہ اگر یہ اہم واقعہ پہلی دفعہ ہو گیا، تکرار ہو گیا، ان سے سرزد ہو گیا، کیا ضمانت ہے کہ بعد میں نہیں ہوگا؟ اصل ماجرا، اصل مشکل، اصل المیہ وہ پیش آیا جو سیدہ نے تشخیص دے لیا کہ جب تک اصل ماجرا حل نہیں ہوتا، نہ صرف ایک علی محروم رہے گا اپنے حق سے، بلکہ قیامت تک علی کے وارثان حق سے محروم رہیں گے اگر اصل ماجرا حل نہ ہوا۔ قیامت تک محرومیت چلی جاتی رہی، ورنہ اگر صرف علی علیہ السلام کی محرومیت کا ذکر ہوتا لیکن وارثان علی محرومیت کا شکار نہ ہوتے، یہ ایک محرومیت قابل برداشت تھی، جس طرح امیر المومنین خود بھی فرماتے ہیں کہ جب تک دین اپنی راہ پر موجود ہے، امت دین پر قائم ہے، اور صرف میں محروم ہوں، میں چپ رہ سکتا ہوں۔ جب تک امت دین پر قائم ہے اور صرف میں محروم ہوں، میں اس پر چپ رہ سکتا ہوں۔ مسئلہ صرف ایک فرد کا نہیں تھا عزیزان، جو المیہ وہاں رونما ہوا، اصل ماجرا رونما ہوا، وہ یہ تھا کہ خط رسول، کل میں نے حدیث بھی رسول اللہ کی آپ کی خدمت میں پڑھی، اہل سنت کے منابع سے پڑھی، اہل شیعہ تشیع کے یہاں بھی ہے یہ حدیث، لیکن عمدن پڑھی اہل سنت کے منابع میں سے جناب عبداللہ بن مسعود، جو بہت بڑی شخصیت ہے، کاتبان وحی میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ان کو شمار کیا جاتا ہے، بڑی جید فقیہ نامدار شخصیت، وہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں ایک دن صحابہ کو اکٹھا کیا، برجستہ و بڑے صحابہ کو اکٹھا کر کے، اور ان کے سامنے خط کھینچا، اور پھر اس خط کے دائیں بائیں پیرالل 2 خط کھینچے، پھر ان 2 کے ساتھ ساتھ اور خطوط کھینچے، اور پھر فرمایا کہ دیکھو یہ میرا یہ ایک خط ہے، یہ میرا ایک خط ہے، اور اس کے دائیں بائیں اس کے موازی و متوازی جتنے خطوط ہیں وہ اگرچہ میرے خط کے متوازی ضرور ہیں لیکن میرے خط نہیں، یہ میرا خط نہیں ہے، بلکہ فرمایا ان میں سے ہر خط کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ شیطانی خطوط ہیں، وہ سبل ہیں، اور ہر سبیل کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے ان کو آیات سنائی، حدیثیں سنائی، احکام سکھائے، واجبات سکھائے، محرمات سے آگاہ کیا، سب کچھ بتا کر پھر اس کے بعد اکٹھا کر کے خط کھینچا۔ کیوں خط کھینچا؟ اس لیے کہ معلوم تھا کہ یہ واجبات اور یہ محرمات اور یہ عبادات اور یہ مناسک یہ میرے خط پر بھی بجائے لا جا سکتے ہیں، اور میرے خط سے ہٹ کر کسی متوازی خط پر بھی ان کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ اگر معیار فقط یہ احکام ہوئے
اگر معیار فقط یہ واجبات ہوئے، اگر معیار فقط یہ محرمات ہوئے، اگر معیار یہ آیات ہوں، اگر معیار یہ حدیثیں ہوں، اگر معیار یہ ظاہری اعمال ہوں، تو پھر تو سارے ہی صحیح جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک بالآخر یہ اعمال انجام دے رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک نجات یافتہ فرقہ ہوگا۔ اس نجات یافتہ فرقے کی علامت کیا ہوگی؟ کہ وہ خط رسول پر ہوگا، وہ خط رسول پر ہوگا۔ اگرچہ بظاہر اعمال مشابہ ہوں گے، بظاہر ان کے اعمال و احکام مشابہ ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے، لیکن فرق اعمال کا نہیں ہوگا، فرق خط کا ہوگا۔ کس خط پر بیٹھ کر یہ کام کر رہے ہیں؟ آج ایسے لوگ ہیں موجود جو سب سے بڑا ظلم یہی کر رہے ہیں کہ خط مدھم کر کے، خط منہدم کر کے، اور تمام خطوط کا فرق مٹا رہے ہیں، اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ تم جس خط پر چلو درست جا رہے ہو، کیونکہ ادھر ہی تو جا رہا ہے۔ مشکل یہی ہے کہ متوازی خطوط سب ایک طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر جنوب کی طرف متوازی خطوط کھینچے تو سارے جنوب کی طرف جا رہے ہیں، لہذا انسان کو یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ میں بھی تو ادھر ہی جا رہا ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں اس خط پر تو نہیں، اس خط پر جا رہا ہوں، لیکن ادھر ہی جا رہا ہوں جہاں آپ جا رہے ہیں۔ لیکن عزیزان، متوازی خطوط اگرچہ ان کی جہت ایک ہے، ان کی سمت ایک ہے، لیکن وہ نقطہ جس نقطے پر جا کر ختم ہوتے ہیں وہ ایک نہیں ہے۔